ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے 5ویں عام انتخابات کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں میں ہلچل ہے۔ تو اس مناسبت پر ہم مختلف سیاسی جماعتوں کے صدور سے ان کے منشور کیا ہے، ان کے جماعتوں کے کیا منشور ہے، یہ جاننے کے کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر حاجی محمد حنیفہ جان۔ سر، کیا کہیں گے، پارٹی کی کیا منشور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل کانفرنس کا جو منشور سب سے پہلے جو کامن ایک ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو ہمارے کولیشن کا مینیفیسٹو ہے، وہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے، جب سے 2019 میں ہمیں یوٹی بنی ہے، ہمارے کرگل کے مستقبل کو لے کے، خاص کر کرگل ہی نہیں پورے لداخ کے مستقبل کو لے کے ہم سب سراپا احتجاج پہ ہیں۔ اس میں مین جو ہمارے 4 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ہمارے جو یہ جمہوری نظام جو ہم سے چھینی گئی ہے، ہمارے لینڈ پروٹیکشن جس کو ہم نے جو ہے 6 شیڈول کے نام پہ ہم نے یہ مانگا ہے۔ اس کے بعد ہمارے نوجوان جو بے روزگار نوجوان ہیں، ان کی جو مشکلات ہے، مسائل ہے، ہمارے مستقبل، ہمارے شناخت، ہمارے ان سارے چیزوں کو لے کے جو ہمارے لوگ جو ہے ہمارے کمیٹیز بنے ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے وہی ہمارا جو پہلا مین جو یہ ہے ہمارا وہی ہے۔ اسی لیے ہم نے کانگریس اور این سی کا کولیشن کر کے ایک مضبوط کونسل لانے کی کوشش میں ہم، تاکہ ان سارے چیزوں پہ ہم آگے جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ سارے چیزیں ان کے سامنے بہت ہی طاقت کے ساتھ رکھ سکیں۔ دوسری بات، ہمارا نیشنل کانفرنس کا مین ہمارا جو یہ رہے گا، وہ ہمارا ایجوکیشن پہ رہے گا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ایس وائل جب ریاست جموں کشمیر تھے، اس وقت 2019 آتے آتے ہمارے بچے جو ہے ریاستی سطح پہ بہت اچھا جو پرفارمنس کر رہے تھے، بہت اچھے کمپیٹ کر رہے تھے ہمارے بچے، جو ریاستی جو سیٹ اپ تھے اس میں پڑھائی کے لحاظ سے بہت آگے جا رہے تھے۔ لیکن جب یوٹی بنی، اس کے بعد ہمارے بچوں کو کمپیٹ کرنے پڑ رہی ہے پورے ملک کے ساتھ، نیشنل لیول پہ بہت سارے کمپٹیٹیو ایگزامس میں ہم کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو ایجوکیشن لیول ہے، جو اس وقت ایس ویل ریاست تھے جو، اور آج جو ہے، اس میں ایجوکیشن لیول جو ہے اس کو اپ گریڈ کر کے اس کو بڑھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں ہمارے بچے جو ہے ہم نے نیشنل لیول پہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ جو سکولس ہیں ہمارا مین پہلا پریورٹی رہے گا کہ گورنمنٹ سکولوں کو کس طرح اپ گریڈ کر کے، چاہے ٹیچنگ میتھڈ ہو یا ٹیچنگ لیول ہو یا انفراسٹرکچر کی بات ہو، ان سارے چیزوں میں ان سکولوں کو اپ گریڈ کر کے کس طرح ہم پرائیویٹ سکول کے لیول پہ ہم ان سکولوں کو لائے، تاکہ ہمارے غریب طبقے کے جو ہمارے بچے ہیں، جن میں جو قابلیت رکھتے ہیں، کیونکہ کرگل کے بچے جو ابھی ہم دیکھتے آئے ہیں، ہمارے بچوں میں بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت قابل بچے ہیں۔ صرف بات یہی ہے کہ ان کو سہولیت کس طرح پہنچائے، ان کو جو ٹیچنگ جو ان کو پڑھائی جو ہے، اچھے پڑھائی جو ان کو کس طرح ان تک پہنچائے، اس میں کام کرنی ہے۔ دوسرا ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں ہمارے جو ہاسپٹل بنی ہیں، ان میں بہت سارے ابھی فیسلٹیز کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کی بہت کرگل میں کمی ہے، ضرورت ہے، اور اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے۔ تو ہیلتھ جو ہمارا ہمارے پریورٹی پہ رہے گی۔ اس کے علاوہ پہلا جو ہمارا مینیفیسٹو میں کام یہ رہے گا کہ ہم جو ہوائی سروس ہمارے جو دیرینہ مانگ ہے، جس کو لے کے ایئرپورٹ بھی بنی ہے، یہاں پر کئی بار پرائیویٹ جہاز بھی اتارے ہیں، کئی بار اس کو اڑان سکیمز میں بھی رکھے ہیں، لیکن باوجود اس کے جو ہے آج تک جو ہے کوئی پرائیویٹ ایئرلائنس جو ہے، پرائیویٹ جہاز جو ہے آج تک کرگل میں نہیں اتاری گئی ہے۔ ایئرپورٹ کا مسئلہ ہے، ایئرپورٹ جو ہے چھوٹا ہے، اس کو ایکسٹینشن یا اس کو
नया कोई एयरपोर्ट कैसे बने उस पर हम गौर करके ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करके इसमें कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। इस पे हमारी ये फोकस रहेगी। और तीसरा जो है जो हमारे गांव लेवल का जो अपने हर गांव में अपने एक ज़रूरतें हैं अपने चीज़ों की, उन गांवों में देख के ख़ासकर हमारे बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जो ड्राउट एरिया है। एग्रीकल्चर पे हमारे फोकस रहेगी। एग्रीकल्चर से जो ख़ासकर आजकल हमारे लोग एग्रीकल्चर के तरफ जो है काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, वहाँ से रोज़गार पैदा करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर ड्राउट एरिया है, सर्दी में बर्फ़ कम पड़ने की सूरत में पूरा साल जो है वो सूखा पड़ जाती है। उन एरियाज़ में किस तरह जो है इरिगेशन पर्पस के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। ख़ासकर हमारे कुछ एरियाज़ है जो सुरू एरिया, ये सुद एरिया है, हमारे बरू एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है, चिकतन में भी हो सकते हैं। हर एरिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की कमी है। वहाँ पे जो है अच्छी तरह से पानी पहुँचा के वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को हम कैसे बूस्ट करें उसमें हम ज़रूर ध्यान देंगे। ये हमारे ये होगा। बाकी बेसिक चीज़ें जो है हमारे वाटर सप्लाई होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर्स जिसमें रोड्स, अल्लाह की फजल से रोड के जो है आज तक बहुत सारे जगहों को आपने कनेक्ट किया हुआ है, और भी जो जगह रहते हैं उन जगहों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे मेन जो हमारा ये है पार्टी का भी और कोalition का भी यही है कि आने वाले जो साल हैं लद्दाख को लेके बहुत सारे चीज़ों पे डिसीजन होने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस जो है यहाँ पे होंगे। तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे मुस्तक़बिल को सही तरीके से जो है, हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल का सवाल है, हमारे लैंड जो हमारे आज हम ये महसूस करते हैं कि हमारे जो ज़मीनें हैं वो महफूज नहीं है। बाहर से लोग आके जो है यहाँ पर बसेंगे भी, और ख़ासकर कॉरपोरेट सेक्टर से जो अभी सबसे बड़ा खदशात लद्दाख में, ख़ासकर करगिल में भी, ख़ासकर लेह वालों को ये ज़्यादा है कि बहुत बड़े बड़े जो है कॉरपोरेट सेक्टर से लोग आके जो है लद्दाख में ज़मीनों पे कब्ज़ा करके वहाँ यहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और बिज़नेस खड़ा करेंगे। और उसमें हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको छोटे छोटे मुलाजिमत दे के, छोटे छोटे मुलाजिमों पे रख के सारे लद्दाख के लोगों को ग़ुलाम बनाए। और दूसरा आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफी चेंज होके जो है हमारा लद्दाख का शिनाख्त, हमारा लद्दाख का अपना जो यहाँ का पॉपुलेशन है वो ख़त्म होके जो है इसका डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा। उन सारे चीज़ों पे हमने फोकस करना है। ये सारे चीज़ें हैं हमारे सामने, इसीलिए हमने लोगों से बार बार अपील की है कि ये जो कोalition हमने बनाया है, एक तो इस कोalition को मजबूत करके जो है एक मजबूत काउंसिल देनी है। दूसरा हमने अपने पार्टी का जो तरफ से हमने जहाँ भी कोशिश यही किया है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कि हमने पढ़े लिखे जवानों को हमने मौका दे दें, और काबिल जो काम करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मौका दे। इसीलिए हमने हर जगह ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा है ताकि एक मजबूत काउंसिल में एक मजबूत लोग आके जो है काम करें। लिहाजा तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं उनको अपना वोट दे के कामयाबी करें। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कांग्रेस के सदर जनाब नासिर हुसैन मुंशी। सर, आपके पार्टी की क्या मैनिफेस्टो है, क्या मंशूर रहा है? शुक्रिया आगा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है हमारे जो पार्टी के ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट के उसमें पर्सपेक्टिव में जो हमारे मैनिफेस्टो, जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उससे जानने के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। देखिए आगा साहब, आप जानते हैं कि सबसे पहली जो फर्स्ट एंड मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब से हमारा
جو ایبروگیشن ہو گیا اسٹیٹ کا، اس کے بعد جو ہے لداخ کو یونین ٹیریٹری کا اسٹیٹس بنایا گیا، اس کے بعد جو ہے جو ہمارا ہل کونسل جو ہمارا لوکل گورننگ باڈی ہے یہاں پہ، اس کو کافی حد تک یوٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کمزور کیا گیا ہے. اس میں جو بھی مطلب جو ہمارے جو کونسل کے بعد جو پاورز تھے اس کو بہت حد تک جو ہے ابھی تک انڈرمائن کر کے رکھا ہوا ہے. تو کانگریس پارٹی کی جو پہلا منشور ہے وہ یہی ہوگا کہ ایک اسٹرانگ اور ایک بہتر اور ایک مستحکم جو ہے کونسل جو ہے فراہم کرنا لوگوں کے لیے، تاکہ اس سے جو بھی مطلب جو ابھی تک جو ہمارے کونسل کے پاور سے جس کو ابھی تک مطلب جس کے پر کاٹے گئے ہیں، میں اس طرح سے کہوں گا، تو ان میں دوبارہ پر ڈالنے کی ہم کوشش کریں گے. جو دوسری بات جو ہے جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں 5 اگست کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جو ہے امپلائمنٹ کا برمار ہے ہمارے یہاں، ان امپلائمنٹ کا. جہاں بھی دیکھے پڑھے لکھے نوجوان جو ہو بے روزگار در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو جو ہمارے رولنگ پارٹی سے انہوں نے بڑے وعدے کیے کہ 4000 5000 پوسٹ جو ہے ہم کریٹ کریں گے لداخ کے لیے، لیکن ابھی تک ایک پوسٹ بھی نہ دارت. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو کونسل کی جو اپنی ڈسٹرکٹ جو ریکروٹمنٹ بورڈ ہے اس کو دوبارہ بحال کرے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ریکروٹمنٹ بورڈ ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا، اس کو بھی ختم کر کے SSC کے اس میں جو ہے ابھی ریکروٹمنٹس کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس پاورز ہیں، ہم اپنے ڈسٹرکٹ کا خود ہی ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں، پھر ہمیں SSC کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ سارے چیزیں جو ہے کونسل کو کھوکھلا کرنے کی جو کوششیں کی گئی ہے، اس کو دوبارہ ہم اس کو ایک اپنے جو بحال کر کے جو 2019 سے پہلے جو کونسل کے پاس ایک طاقت تھی، ایک مضبوطی تھی، اس کو ہم لانے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے ضلع کے لیے جو ضلع میں مقیم لوگوں کے لیے بہتر طبی سہولیات فراہم کرنا، جس میں مطلب ہمارا یہی منشور ہوگا کہ ہر میڈیکل ایڈ سینٹر پہ جو ہے آپ کا ڈاکٹر کا اویلیبلٹی ہو. کیونکہ ابھی آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی ڈاکٹر کے پوسٹ کریٹ کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سارے جو ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہیں ان پہ ڈاکٹرز یا تو تعینات نہیں کیے گئے ہیں یا تو کچھ وجہ سے اویلیبل نہیں ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ایمبولینس فیسلٹیز وغیرہ ہو، مطلب جو ایک بنیادی ڈھانچے میں ہونا چاہیے ہیلتھ کے لیے، وہ سب چیزیں ہم فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایک برننگ ایشو ہے لداخ کا، لیہ اور کرگل دونوں کا ایک برننگ ایشو ہے کہ ہمارا لینڈ پروٹیکشن نہیں ہے، ہمارے لیے جاب پروٹیکشن نہیں ہے، ہمارے لیے انوائرمنٹل پروٹیکشن نہیں ہے، یا اسی طرح ہمارا کلچر کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. تو ان چیزوں کو بھی جو ہے ہم یوٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ لڑ کے ان سے بات کر کے ان میں جو ایکٹ میں امینڈمنٹس وغیرہ کرا کے وہ پروٹیکشنز کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب تک 35A تھا ہمارے پاس ہر چیز کا پروٹیکشن تھا. اب آج ہمارے پاس 35A نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ خدشہ ہے کہ باہر کے انسرشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہاں کا یہ بھی بات چل رہی ہے کہ ڈیموگرافی کی چینج کرنے جا رہے ہیں، مطلب بہت سارے منصوبے ایسے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو روک لگانے کی مطلب حد الوسع کوشش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ جانتے ہیں کہ کرگل کے جتنے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے یا ہمارے جو جو ریلیجس پارٹیز ہے، وہ سب مل کر ہمارا ایک ایملگم بنا ہوا ہے کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے. اور لیہ میں بھی ایسا ہی ایک پارٹی جو ہے لداخ ایپیکس باڈی فار 6 شیڈول کے نام سے بنائی گئی ہے. تو ہمارا مشترکہ جو ایجنڈا ہے، جس میں پہلا ہمارا ہے کہ لداخ کو جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دلانا ہے، تو اس کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے. اس میں ہل کونسل کا جو ایک بہت بڑا عمل دخل رہے گا اس چیز میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ہمارا جو ابھی تک ہمارے جو بچوں کے جو ہمارے گیزیٹڈ اس میں کیڈر میں جو ابھی تک ریکروٹمنٹس وغیرہ ہونا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہمارے یہاں پر کوئی پبلک سروس کمیشن قیام عمل میں نہیں لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو باہر کے بچوں کے ساتھ جو ہے کمپٹیشن کرنا پڑتا ہے، جو کہ ہمیں اس وقت جو ہے ہمارے بچے اتنے لائق نہیں، اس قابل نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کمپٹیشن کو کراس کر لیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب کم از کم ابھی جو جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن ہے، اس کو جو ہے دونوں کے لیے ایک کامن پبلک سروس کمیشن بنایا جائے، جس میں جس طرح سے آپ کا ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ ایک کامن ان کا ہائی کورٹ ہے، ویسے ہی اگر جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن کو جموں کشمیر اینڈ لداخ پبلک سروس کمیشن بنا کے اس میں جس طرح سے جموں کشمیر میں آپ کا ان کا جو ہے ریزیڈنس سرٹیفکیٹ جو ہے ان کا ضروری رکھا گیا ہے، تو ہمارے بچے LRC ہونے کی وجہ سے اس میں بیٹھ نہیں سکتے. تو گورنمنٹ کے ساتھ یہ بھی بات کر کے جو ہے اس کو LRC اور اس میں جو ہے ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ جو دونوں کو یکساں یہ کر کے دونوں اس میں بیٹھ کے کم از کم فیڈنگ کیڈر میں ہمارے ہر سال جو ہے 4-5 لڑکے آتے
چاہتے تھے جو ہمارا جموں کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس ہے, جموں کشمیر پولیس سروس ہے, اسی طریقے سے کم از کم ہمارے بچے بھی کم از کم ان چیزوں میں آ جائے, تو وہ ہمارا ایک فوکس ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہمارا اس وقت جو پارلیمنٹری سیٹ کا ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب بھی الیکشنز پارلیمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو پولرائزیشن کی وجہ سے ہمارے جو خطہ لداخ جو بہت پہلے سے امن شانتی اور تہذیب کا ایک گہوارہ رہا ہے, تو اس میں جو ہے اس کی شانتی میں, اس کی جو پیس میں ڈسٹربنس آتے ہیں. اگر ہمیں سپریٹ ایم پی الیکشن لے کے ایک پوسٹ جو ہے ایم پی کے ایک پوسٹ لے کے لیے ہو, ایک کرگل کے لیے ہو, ایک راجیہ سبھا کا ہو, ایک لوک سبھا کا ہو, کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار کر سکتے ہیں. ابھی آپ ایسٹس اینڈ لائبلٹیز میں جو ہے جس میں ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, اسی طریقے سے ابھی جموں کشمیر کے لیے 4 آپ کا جو ہے سیٹ وہ ہے آپ کا راجیہ سبھا کی سیٹیں ہیں, تو اس میں سے ایک سیٹ ہمیں کیوں نہیں مل سکتا لداخ کے لیے؟ تو کم از کم اگر ہمیں ایک لوک سبھا کا سیٹ ہمارے پاس ہو, ایک راجیہ سبھا کا سیٹ ہو, تو وہ ہم انٹرنل لیول پر لے اور کرگل کے بیچ میں ہم اس کے ارینجمنٹ کو یہ کر کے ہم اس کو یہ کر لیں گے تاکہ کوئی بھی ریلیجس پولرائزیشن وغیرہ یہاں پہ نہیں ہو. اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ کرگل جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. ابھی تک جو ہے کرگل ٹورزم کے میپ پر جو ہے آیا ہے, لیکن اس پیس سے نہیں آیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ٹورزم ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ہر کسی کو بینیفٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کرگل کو بھی پورے لداخ کے ٹورزم کے میپ پر بہت اچھی طرح ابھر کے آیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی باہر سے آتے ہیں وہ لداخ میں ایک نیا ڈیسٹینیشن ڈھونڈ رہا ہے. پہلے کیا تھا کہ نوبرا کو کنیکٹ کیا, اس کے بعد آپ کا پینگونگ کو کنیکٹ کیا, پھر سموریری کو کنیکٹ کیا, اب زانسکار اور کرگل کو کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک جامع منصوبہ بنے, ایک ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ ایک پروگرام ہو کونسل کے پاس, ایک مستحکم ایک پروگرام ہو, تاکہ ہم اس میں باہر سے کنسلٹنٹس لا کے ایک روڈ میپ بنایا جائے, ایک کمپریہنسو پلاننگ اس کا بنایا جائے, ایک روڈ میپ بنا کے, تاکہ کرگل کو ڈیسٹینیشن ڈیولپمنٹ کر کے یہاں جو بھی ٹورسٹ آتا ہے کم سے کم 3-4-5 دن کے لیے رکنے کا ان کا یہ ہو. اس کے لیے انفراسٹرکچر تو ہمارے پاس ہے ہی ہے, جگہ بھی ہمارے پاس بہت خوبصورت ہے, بٹ ابھی تک اس کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کو پروجیکٹ نہیں کیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری کونسل بنتی ہے, کانگریس اور اس کے الائنس کی کونسل بنتی ہے, تو ہم لوگ صحیح معنوں میں جو ہے کچھ اچھے کنسلٹنٹس کو لا کے کرگل کو ورلڈ ٹورزم میپ پہ ایک اچھی طریقے سے اس کو جگہ ملے, تاکہ دنیا کے سیاح یہاں آنے کے بعد ہمارے لوگوں کے روزگار میں جو ہے ان کو بڑھاوا ملے. یہ کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں جس پہ ہم کام کرنا چاہیں گے آنے والے کونسل میں, اور انشاءاللہ اور میری عوام سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے کانگریس کا ہاتھ مضبوط کریں. کانگریس کا ہاتھ جو ہے وہ عام آدمی کے ساتھ ہے, ہمیشہ کانگریس کو ووٹ دیں. بہت بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ضلع صدر حاجی عبدالحسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید صاحب, ہمارا تو مینیفیسٹو واضح ہے, آپ دیکھ بھی رہا ہے. سب سے پہلے ہمارا مینیفیسٹو ہے یہاں کرگل کو کرپشن سے ہم یعنی نجات دلانا ہے, اور دوسرا ہمارا جو ہے تعلیم اور یہ ہیلتھ کا ہے. تیسرا ہمارا جو جتنا بھی روڈ پول کنیکٹیویٹی جو زمینی سطح کا ہو یا آسمانی ہو یا پانی سطح کا ہو, یہ ہے جناب. تو آپ کے 3-4 آپ کے منشور ہے. اس کے علاوہ تو آپ کو میں اگر سوال کروں تو اس سے پہلے ابھی ہمارے پاس کیا زیادہ مینیفیسٹو ہے, جنہوں نے اب تک یہ 70 تک یہاں پہ سال جو ہے نا کم از کم سے 20 سال تو ہو گیا یہ LHDC کا, ان کے پاس ہوگا مینیفیسٹو اب تک دکھانے کے لیے. ہمارے پاس تو اب 75% 9.5 سال میں یہاں تک یعنی 75% جو ہے جو کچھ کرنا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. ابھی 10 یا 20-15% ہے. اب اس 5 سال میں اس کو ہم نے کور کرنا ہے, جس میں میں واضح کر دوں آپ کو, زلزلہ ٹنل ہو گیا, ابھی جتنا بھی لائٹنگ سسٹم ہو گیا, لائٹ جو ہے بالکل دن رات رہتا ہے, اب دیکھ رہا ہے. ابھی روڈ کنیکٹیویٹی, اب دیکھو زانسکر میں ابھی 4 گاڑی ساتھ میں چلنے کا یہ ہے. بالکل کوئی ایسا جگہ نہیں جہاں پہ روڈ نہیں پہنچا ہوگا. ابھی گھر میں جو ہے نال سے جل آ رہا ہے, اور گھر میں جو ہے نا ہمارا مودی کا چولہا جل رہا ہے. گھر میں جو ہے ہمارا یہ شوچالیہ ہے دیا ہوا ہے, ساتھ میں 8,000 بھی دیا ہوا ہے. اور غریبوں کو جو ہے فری راشن دے رہا ہے, اور غریبوں کو کیا ہے ہر ایک کی جیب میں جو ہے نا
कार्ड जो है 5 लाख का कार्ड उठा हुआ है। बाकी गिन कर जो है ना, अगर गिनेगा मोदी साहब का जो है स्कीम गिनेगा तो हफ्ता लग जाएगा। सईद साहब वो आपको वहां से आप सबको मालूम है। ये मालूम होते हुए भी बिल्कुल बस आंखें बांध करके आज लोग क्या बोल रहा है, बीजेपी को वल्लाह बिल्लाह तल्ला वोट देना हराम है। ये कहाँ, किस मुस्तहिद को उसमें लिखा हुआ है? अरे भाई देखो, वो कौन सा जगह है जो तुम झूठ बोल रहा है, कहाँ बैठ के झूठ बोल रहा है, हाथ में क्या पकड़ कर झूठ बोल रहा है? ये क्या बोलते हैं हमारे मजहब में जो झूठ बोलने वालों को यजीदी, ये ऐसे नहीं बोलने चाहिए। कहाँ पे लिखा है कि देखो मोदी को वोट देना, बीजेपी को वोट देना हराम है, खून में हाथ डालना बराबर है? ये तो सोच समझ के बोलना चाहिए। अभी नाल से जो है ना जल आ रहे, वो खून पी रहा है क्या? अभी जो गरीबों को फ्री राशन दे रहा है वो हराम खा रहा है क्या? आप कुछ भी नहीं तो पिछला देखो, आप आज तक जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम था तो जो हज का फॉर्म भर के बाद में कुर्रा लगा करता जबारंग आता था। इस साल जो 100% दरखास्तें था कितना, 476, जिसमें से 475 जो है हज पे गया। ये हराम है क्या? और कोविड के टाइम आपको पता है 750 वहां ईरान में फंसा था। इन सबको निकाल कर जगह जगहों पे जो है ना ये क्वारंटाइन पे रखा। ये हराम है क्या? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम आपसे पूछ रहे थे आपके मैनिफेस्टो, आपके क्या मंशूर है आने वाले इंतखाबात में? तो क्योंकि ये जो आप अभी बता रहे, हम इस सिलसिले में हम नहीं पूछ रहे। अच्छा, ओके, वाज़ेह कर दूंगा मैं। हमारा बीजेपी का मैनिफेस्टो सबसे पहले करगिल से ये रिश्वतखोरी को हमने भगाना है। जो क्रॉप चल रहा है यहाँ पे, अब देख ही रहा है, बस मेन हमारा मैनिफेस्टो है। उसकी बात एजुकेशन और हेल्थ और रोड कनेक्टिविटी होगा, एयर कनेक्टिविटी होगा, ये सब हमारा मैनिफेस्टो है बस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी डिस्ट्रिक्ट करगिल के स्पोक पर्सन अहमद हुसैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आगा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें मौका दिया कि हमारे पार्टी का जो मंशूर है, मैनिफेस्टो है, उसको आवाम के सामने, आपके मीडिया के ज़रिए आवाम के सामने पहुँचा सकूँ। हमारे पार्टी का जो मेन जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो मेन मंशूर है, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे करगिल में जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। बेसिक लेवल पे जो लोगों को फैसिलिटीज़ पहुंचना चाहिए उस लेवल पे काम नहीं हुआ है। स्कीम्स तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आए हुए हैं, लेकिन उस तरह ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिससे लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। इसलिए हमारा जो मेन, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है सेक्टर तो बहुत कम ही है, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो हमारे यहाँ ना के बराबर है। तो जो 3-4 हमारे यहाँ सेक्टर है उसी में हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। जैसे हमारा एजुकेशन में हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स तो बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बने हुए हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन उस हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उस तरह के टेक्निक्स नहीं है जिस तरह के टेक्निक्स होनी चाहिए बच्चों को एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए जिस तरह के टेक्निक्स चाहिए। तो हमारा ये प्लानिंग रहेगा कि अगर हमारा इंशाल्लाह अगर हुकूमत में हमारे अगर किसी भी कंस्टिट्यूंसी में अगर जैसे हमारे 4 मैंडेट पे हमारे 4 कैंडिडेट उतरे हैं, तो अगर हमें कहीं से सीट अगर इंशाल्लाह मिलेंगे तो हम हमारे जो दिल्ली में जो मॉडल है आम आदमी पार्टी का, तो हम वहाँ से उनसे जो उनके वहाँ पे जो मॉडल है उसको हमारे कैंडिडेट को वहाँ ले जाके वहाँ पे उनसे ट्रेनिंग लेके उन्होंने किस तरह से वहाँ पे स्कूलों का हाल सुधारा है, किस तरह से लर्निंग प्रोग्राम्स किए, उनको भी हम यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिस तरह से लागू हो सकता है उसको हमारे अपने लेवल पे उसको करने की कोशिश करेंगे एजुकेशन लेवल पे। दूसरा तो जो हमारे काउंसलर का जो अपना जो CDF का एक फंड होता है उसमें हम एक पोर्शन जो है एजुकेशन के लिए रखेंगे, जिसमें तकरीबन 10% रखेंगे उन बच्चों के लिए, गरीब लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, लेकिन गरीबों का बच्चों का क्या हो जाता है, NIT या हमारे जो नीट के एग्ज़ाम है, IIT के एग्ज़ाम है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी नहीं कर पाते। तो उसमें इस तरह से हम रखेंगे कि उनको उसमें से हेल्प मिल सके एजुकेशन में। हेल्थ सेक्टर में जो हमारे वही, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे उस तरह से नहीं है, क्योंकि हमें पता है ज़्यादातर लोग श्रीनगर में ही जाते हैं। अब उसमें भी हम एक हमारे जो CDF फंड होगा काउंसिलर का, उसमें
ہیلتھ کے لیے بھی ایک پورشن رکھیں گے تاکہ جو غریب لوگ ہیں، کیونکہ باقی جو جو فیملیز ہے وہ تو سری نگر جا پاتے ہیں، لیکن غریب کیا ہوتا ہے ہماری یہیں پہ بیٹھتے ہیں. اب ہمارے ہاسپٹلس کا، ہمارے جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کی حالت تو سب کو پتہ ہے، تو اس کے ہیلپ میں اگر ہو سکے تو اس کے لیے بھی ایک پورشن ہم کونسلر کی اپنی اس میں کنسٹیٹوئنسی میں رکھیں گے. باقی تو دوسرے جو سیکٹرز ہیں ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں، اس میں ہم لوگوں کو کس طرح سے ایگریکلچر کے لیے وہاں پہ اسکیمز، جو گورنمنٹ اسکیمز آتے ہیں ان کو جتنا ہو سکے ہر غریب عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ایگریکلچر سیکٹر میں. اور ہمارے جو انٹرپرینرشپ ہے اس میں ہمارے یہاں دو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے فارمنگ میں جو نئے ٹیکنیکس ہیں ان کو اپلائی کر سکتے ہیں، یا ہمارے یہاں پہ جیسے ایپریکوٹ ہوتا ہے، ایپل ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو مارکیٹ میں، کیونکہ ہمارے یہاں جیسے میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، گوما کرگل میں جو ہمارے یہاں ایپریکوٹ اور یہ ایپل ہوتا ہے تو کشمیر سے لوگ آتے ہوئے اتار کے لے کے جاتے، کشمیر یہاں سے سیدھے لے کے جاتے. ہمارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کچھ وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں، اب ان کو ایک مارکیٹ بنا کے دیں گے تو تھوڑا ایک سسٹم سے ان کو بھی مارکیٹ پرووائڈ کریں گے، تو ایک ریٹ فکس کر کے دیں گے، ایک ریٹیل ریٹ اگر دیں گے تو ہمارے یہاں پہ جو ہے اکنومی ہم اپنے یہاں پہ فائنینس کو کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے یہاں بہت زیادہ شمتا ہے لیکن اس کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں. ان چیزوں پہ ہمارا مین جو منشور رہے گا وہ ان چیزوں پہ رہے گا، بیسک فیسلٹیز پہ ہمارا مین منشور رہے گا. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.